سلاسل کے بزرگوں کے حکم پر بنایا گیا اور پھر اس کی کمانڈ مجھے سونپی گئی بے شک، اور پھر اس لشکر کو لے کر چلنے کی ہدایتیں مجھے دی گئیں کہ تم نے کس طرح لوگوں کی تربیت کرنا ہے اور کس طرح لوگوں کو لے کے چلنا ہے۔ چلنا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ ہمارے بزرگوں کے حکم پہ بنا، اور جو لوگ اس قریش میں لشکر قریش میں شامل ہیں الحمدللہ وہ ہر قسم کے شر سے محفوظ ہیں، بے شک، اور اس وقت لاکھوں کی تعداد میں روز پڑھی جا رہی ہے سورہ قریش۔ سبحان اللہ، لاکھوں کی تعداد میں روز پڑھی جا رہی ہے۔ روز پڑھی جا رہی ہے سورہ قریش، اور اس پرفتن دور میں جو ہم موجود ہیں اس سے ہمیں صرف اور صرف سورہ قریش ہی بچا سکتی ہے، اسی کی روحانیت۔ بے شک، بے شک، جو لوگ سورہ قریش ہمارے ساتھ شامل ہیں، پڑھتے ہیں، وہ جادو کے شر سے، شیاطین کے شر سے، عملیات کے شر سے، نظر بد کے شر سے، دشمنوں کے شر سے، شیاطین دشمنوں کے شر سے یہ محفوظ رکھتی ہے سورہ قریش، کیونکہ جس طرح اللہ تب العزت نے محفوظ کیا قریش کو۔ اچھا، جو نئے آنے والے ہیں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، تو اس میں شامل ہونے کا کیا پروسیس ہے؟ اچھا، اس میں جو تعداد مقرر ہے نا، وہ تعداد بھی میری مقرر کردہ نہیں ہے، صحیح، مجھے جو ہدایت دی جاتی ہے نا میں صرف وہی بات آگے کرتا ہوں، اب وہ میرے مرشد کی طرف سے ہو یا میرے دادا مرشد کی طرف سے ہو یا پھر میرے خاص جن سے مجھے نسبت ہے، جن کا مجھے خصوصی فیض ہے، ہو سکتا ہے انہی کے حکم سے ہو۔ بالکل، بالکل، میں نے کبھی زبان نہیں کھولی اس معاملے میں اپنی، تو سارا فیض انہی کی طرف سے ہے۔ پہلے 70 مرتبہ، پھر 313 مرتبہ، پھر 1100 مرتبہ، پھر 1900 مرتبہ، 1900۔ یہ تعداد اس طریقے سے مقرر کی گئی تھی اس کی۔ صحیح، تو پہلے کتنے دن؟ 40 دن؟ پہلے 70 مرتبہ 70 دن پڑھ لیں، 70 دن اس کے بعد 313 مرتبہ 40 روز، پھر 1100 مرتبہ 40 روز، پھر 1900 مرتبہ 40 روز، اور پھر 1.25 لاکھ کر لیں۔ صحیح، صحیح۔ اچھا، ایک سوال میرے اور ذہن میں آ رہا ہے کہ جب روز اتنے سارے لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سورہ قریش پڑھی جا رہی ہے، تو ایک اندیکھا روحانی سا حصار ایک سب پڑھنے والے آپس میں کنیکٹ ہو کے بناتے ہیں پورا؟ بالکل بناتے ہیں، اور ایک ساتھ پڑھنے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اجتماع کی ضرورت میں کہ روحانیت گردش کرتی ہے، گردش کرتی ہے، اور کنیکٹ ہوتی ہے ایک دوسرے سے، صحیح، کہ جیسے ایک ٹیلی نور کے سب کے کوڈ ایک ہیں، بالکل، 0345، صحیح، جیس کا الگ ہے، بالکل، زوم کا الگ ہے، اسی طریقے سے جو صورتوں کے جو کوڈ ہے نا یہ ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتے ہیں۔ کنیکٹ کرتے اب نمبر آگے وہ انسانوں کے اپنے اپنے فریکوینسی ہے۔ ماشاء اللہ، بہترین، بہترین مثال۔ تو 70 کی تعداد، اور یہ تعداد اور جو تعدادیں مقرر کی جاتی ہیں نا یہ اس کے کوڈ ہیں، صحیح، کیونکہ ہر چیز ایک اپنے مدار کے گرد گردش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ جن میں کہتا ہے نا ہم نے ہر چیز کو عددوں میں شمار کر دیا، محفوظ کر دیا، بالکل، ہر چیز عددوں میں شمار ہے۔ اب سورہ قریش کا کوڈ الگ ہے، سورہ اخلاص کا الگ ہے، سورہ مزمل شریف کا الگ ہے، سب کے الگ الگ ہے، اور ہر انسان کے اپنے کوڈنگ الگ ہے۔ اب تم کوئی سافٹ ویئر بناتے ہو یا کوئی اپلیکیشن بناتے ہو تو اس کی آپ نے دیکھا ہوگا ویب سائٹ کے پیچھے کوڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، بالکل، تب جا کے آپ وہ اپلیکیشن آپ یوز کرتے ہو تو آپ اس میں دیکھتے ہو اس میں کوئی بف تو نہیں آیا، اس میں کوئی معاملہ تو نہیں ہوا، بالکل صحیح چلی کیا چلی، وہ پیچھے کوڈنگ کا سارا کمال ہوتا ہے۔ بالکل، بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر کوڈنگ کے اندر کچھ الفابیٹ اوپر نیچے ہو گیا، آگے پیچھے ہو گیا تو ساری کوڈنگ خراب ہو جاتی ہے، وہ پوری ایک سیکوینس ایک ترتیب سے چل رہی ہوتی ہے۔ جب ظاہری حالات میں وہ چیز جو انسان کے ہاتھوں سے بنائی ہوئی ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ ہے، تو کیا آپ کی روحانیت آپ کی ترتیب کے ساتھ نہیں ہوگی؟ بے شک ہوگی، بے شک، اصل میں انسان کو اپنی کوڈنگ ہی پہچاننا اب انسان کو اصل کی طرف لے جاتی ہے۔ اصل کی طرف لے جاتی ہے۔
انسان کی اپنی کوڈنگ کیا ہے کہ جس نے پہچانا اپنے نفس کو, اس نے پہچانا اپنے رب کو. اب ہم اس کوڈنگ کو پہچان کر ہم اپلیکیشن تک چلے گئے, بالکل ہم اس کو یوز کر رہے ہیں, بلکہ دنیا یوز کر رہی ہے, لیکن خود کو پہچان کر اس کی حقیقت کے قریب نہیں جا رہے. صوفی کا کام کیا ہوتا ہے کہ انسان بنانا اور پھر انسان کو اس کی اہمیت بتانا کہ تمہاری یہ اہمیت ہے, تمہارے اندر یہ راز موجود ہے, تمہاری کوڈنگ یہ ہے. اب تم اس کو کنیکٹ سورہ قریش سے کر لو, اس کو کنیکٹ سورہ مزمل سے کر لو, اس کو کنیکٹ ناد علی سے کر لو, اس کو کسی بھی وظائف یا کسی بھی دعا سے کر لو, کنیکٹ ضرور ہوتا ہے. کسی بھی چیز کا اثر ہمارے وجود میں بہت جلد اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی صورت, کوئی بھی آیت وہ ہماری کوڈنگ سے کنیکٹ کر جاتی ہے. صحیح صحیح صحیح. انسان ایک راز ہے, راز ہے. آپ بغیر ٹیلی فون نمبر ملائے آپ مجھ سے بات نہیں کر سکتے. اگر آپ کو میرا نمبر پتہ چل گیا, آپ نے میرا نمبر ڈائل کیا, تو کون اٹھائے گا؟ ڈاکٹر صاحب بھی اٹھائیں گے, بالکل. کوئی دوسرا ڈاکٹر تو نہیں اٹھائے گا. اسی طریقے سے انسان سے کنیکشن جوڑنے کے لیے, کنیکٹیویٹی کے لیے یہ جو تعداد ہے نا 70 مرتبہ 313 مرتبہ, یہ آپس میں ایک دوسرے سے جوڑتی ہے. اور باقاعدہ انسان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں بیٹھا ہوا. صحیح صحیح. جتنے بھی لوگ سورہ قریش پڑھ رہے ہیں نا, وہ اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھتے. مجھے 1000 لوگوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ جمع غفیر موجود ہے. اور یہ کیا بات ہے, یہ کیا کیفیت ہے, تو میں ان کو سمجھاتا ہوں پھر یہ وجہ یہ ہے اس کی. اچھا, اس سیشن کا آخری سوال, پھر ہم ہربل اور طبی سیشن کی طرف بڑھیں گے, کہ یہ والا سوال بھی بہت سارے لوگوں نے کیا ہے کہ ہم کیسے پہچانیں کس پر جادو ہے یا صرف نظر بد ہے. دونوں کی علامتیں ملتی جلتی لگتی ہیں. ملتی جلتی ہیں, لیکن اس میں فرق ہوتا ہے. صحیح. دیکھو, نظر بد کی جو علامت ہوتی ہے نا, وہ سب سے پہلے ظاہری علامتیں ہمارے جسم کے اوپر نمودار ہونے شروع ہو جاتی ہیں, ظاہر ہونے شروع ہو جاتی ہیں. جیسے آنکھوں میں ہلکے پڑنا, صحیح. آنکھوں میں پھیکا پن, بے رونقی, جسم مرجھا جانا, جسم کمزور سا محسوس ہونا, یا چہرے کی رنگت سیاہ پڑنا, یہ کس کی علامتیں؟ نظر بد کی. اچھا, جادو کی علامتیں ایک دم ظاہر نہیں ہوتی. صحیح. نظر بد کی فوری ظاہر ہو جاتی ہیں, کیونکہ نظر بد جادو سے زیادہ خطرناک ہے. جادو تمہیں لقمہ اجل تک پہنچانے میں وقت لے سکتا ہے, لیکن نظر بد نہیں لے سکتی. وہ لمحوں میں اونٹ کو گرا دیتی ہے. بالکل. کہ جیسے حضور کا فرمان ہے کہ نظر بد انسان کو قبر اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے. تو نظر بد جو ہوتا ہے نا, اس کی یہ علامتیں ظاہری علامت ہوتی ہیں, کیونکہ یہ پہلے ہماری ظاہری پہ ظاہر ہوتی ہے, ہمارے باڈی پہ, اور اس کے بعد پھر یہ اندر سے سرایت کرتی ہے. اچھا, جادو جو ہوتا ہے نا, وہ ہمارے وجود کے اندر آہستہ آہستہ سرایت کرتا ہے, جیسے سلو پوائزن ہوتا ہے. جادو ایک دم اثر نہیں کرتا, آہستہ آہستہ جسم میں سرایت ہوتا ہے, اور پھر وہ اندر سے پوری جڑیں کاٹ دیتا ہے. نظر بد فوری آتی ہے, اور فوری ہم کلام الہی پڑھتے ہیں, وہ چیز ہم پہ اتر جاتی ہے, ہم وضو کرتے ہیں, وہ چیز ہم سے ختم ہو جاتی ہے. لیکن جادو ختم نہیں ہوتا. جادو ختم نہیں ہوتا. کسی پہ نظر بد لگی, محفل سے آیا, سر بھاری ہونے لگا, سر درد ہونے لگا, جسم اٹھانے لگا, سست ہونے لگا, اس نے کہا بیگم آج تھوڑی طبیعت ناساز سی ہو گئی, تھکن سی بہت زیادہ ہو گئی, ایسی کیفیت ہو گئی, لیکن اصل میں وہ نظر میں ہے. نظر میں وہ ایسی کیفیت محسوس کرے تو فوری جا کے وضو کر لے, 50% نظر اتر جاتی ہے. صحیح. لیکن جادو نہیں اترتا وضو کرنے سے. کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے, اس کا تعلق اندرونی سسٹم سے. سسٹم سے. اب جیسے ظاہری سسٹم تو تمہیں پتہ لگ جاتا ہے بیماری, لیکن اندر کیا ہو رہا ہے تمہیں نہیں معلوم. اس وقت ہے جب تک تم ٹیسٹ نہ کرا لو, رپورٹیں نہ کرا لو, پھر تمہیں پتہ لگتا ہے بھائی تمہارے جگر میں یہ ہے, تمہارے قلب میں یہ ہے, تمہارے گردے میں یہ ہے, تمہارے اس میں یہ ہے, تمہارے اس میں وہ ہے. اسی طریقے سے جادو تشخیص کرنے کے بعد ظاہر ہوتا ہے, اور نظر بد ایسی ہی ظاہر ہو جاتی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً گھروں کے اندر ہماری جو دادی ہوتی ہیں, نانی ہوتی ہیں,
والدائیں ہوتی ہیں گھروں کے اندر، وہ اپنی اولاد پہ فوراً پڑھ کے دم کرتی رہتی ہیں کہ تم نظر سے محفوظ رہو. کوئی اپنے بچے کو کالا ٹیکا لگا دیتی ہے، کوئی اپنے کالا ڈورا باندھ دیتی ہے، کوئی ماں کچھ کر لیتی ہے، لیکن ماں جادو کے لیے نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی. اور وہ بولتی بھی نہیں ہے کہ میں جادو کی حفاظت کے لیے کر رہی ہوں. بالکل. اگر تم کسی ماں سے بچے سے پوچھو تم نے ڈوری کیوں ڈالا، وہ یہ نہیں بولے کہ جادو سے حفاظت کے لیے ڈالا ہوا ہے. کیا بولتی ہے؟ نظر بد سے. نظر بد سے بچانے کے ڈالا. نظر بد. اچھا، نظر بد کا علاج اس طرح سے گھر میں پاسبل ہے، جادو کا علاج لازمی کروانا پڑے گا عامل سے. اب دیکھو نا، اب ایک بندے کو بخار چڑھا ہوا، وہ جا کے تو ٹیبلٹ پیناڈول کھا لے گا، دوسری ٹیبلٹ کھا لے گا، بخار اتر جائے گا اس کا. یا کوئی بھی دوا نہ کھائے، 3 دن اپنے آپ کو بھوکا رکھے تو بخار کا زور ختم ہو جائے گا. بالکل. کیونکہ 3 دن گردش کرتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر اللہ نہ کرے کوئی موذی امراض پیدا ہو گیا، جیسے کڈنی میں سٹون آ گئے، پتھر ہو گئے، اب دوائیں کھاتے رہو گے پتھر تحلیل نہیں ہوں گے، درد میں تمہیں کمی واقع ہو جائے گی. اب ڈاکٹر تمہیں مشورہ کیوں دیتا ہے کہ یار اس کو آپریٹ کرا لو. اب آپریشن کے لیے جب آپ جاتے ہو تو ڈاکٹر کے ہاسپٹل جاتے ہو، اس کے ہاسپٹل کی فیس دیتے ہو، اس کے روم میں آپریشن کی فیس دیتے ہو، اور پھر جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتا ہے اس کی فیس دیتے ہو. بالکل. اور پھر ایک پورے پروسیس سے گزرتے 2 گھنٹے کا تمہارا آپریشن ہوتا ہے. پھر وہ تمہیں پتری نکال کے ڈبے میں ڈال کے دے دیتا ہے، یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے، لے جائیے، لیکن ہمارے بل کلیئر کر دیجیے. پھر دوائیں کھاتے رہیں، کلیئر ہو جائے گا. اسی طریقے سے جادو بھی ہوتا ہے، اور جادو کے علاج بھی ہوتے ہیں، اور پھر جادو کے علاج کے اندر خرچے بھی ہوتے ہیں. ہم میڈیکل کا تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ چلو دواؤں میں خرچ ہو رہا ہے، لیکن ہمیں روحانیت میں سمجھ میں جاتا ہے کہاں ہو رہا ہے. جب کہ اگر دیکھا جائے جادو کے اتار کے اندر، جادو کے اتار میں سب سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اس کا پورا ایک باب ہے کہ کس طرح اس کا علاج کیا جاتا ہے، کس طرح اس میں خرچہ ہوتا ہے، کس طرح اس میں صدقات دیے جاتے ہیں، کس طرح اس میں توشہ دیا جاتا ہے، کس طرح اس میں بخور جلائے جاتے ہیں، کس طرح اس کو جسم سے نکالا جاتا ہے. لیکن یہ ہر شخص نہیں جانتا یہ کام، وہی جو اس فن میں مہارت رکھتا ہے، جو اس کام کو جانتا ہو کہ اس کو کرنا ہے کیسے. بعض اوقات ہم کسی جاہلوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں نا تو ہم اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. بالکل. بالکل ایسے ہی ہے. جس طرح ہر مولوی جادو کا اتار نہیں کر سکتا، لیکن ہر مولوی دم کر سکتا ہے. دم کر سکتا ہے. لیکن وہ جادو کو اتار نہیں کر سکتا. ہر مولوی نظر کا دم کر سکتا ہے، لیکن جادو کا اتار نہیں کر سکتا. جیسے ہر ڈاکٹر اسپیشل جنرل فزیشین وہ آپریشن نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. بالکل نہیں کر سکتا. وہ صرف دوائیں دے سکتا ہے اورل. اور پھر تو یہ فیلڈیں بہت ملتی جلتی ہیں، آئی بات سمجھ میں. اور جب روحانیت کی جو فیلڈ ہے نا، اس کی اہمیت ہے. اہمیت ہے. کیونکہ یہاں مقابلہ ہماری اس مخلوقات سے جو اندیکھی ہے، اندیکھی ہے، ان طاقتوں کے ساتھ ہے جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، محسوس کر سکتے ہیں. اب بیماری ہے نا، بیماری ہمیں بتاتی ہے کہ درد ہونے سے کہ ہمیں درد کی وجہ یہ ہے، اور ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، ٹھک کر کے اس کو نکال کر درد کی وجہ ختم کر دیتا ہے. اسی لیے میں اپنے شاگردوں کو بولتا ہوں، سمجھاتا ہوں کہ آپ لوگ سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہو، ہمارے ساتھ ہر سفر میں جڑا کریں، تاکہ اس میں سیکھنے کو ملتا ہے. میں نے اپنی یوٹیوب ویڈیو پر، سوشل میڈیا پر، ہمارے جو واٹس ایپ چینل ڈاکٹر عبدالباری شاذلی کے نام سے ہے، ٹیلی گرام پہ ہمارا چینل ہے، وہاں پہ میں مختلف پوسٹ سے اتارے کے طریقہ کار یہ سارے سمجھاتا رہتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں، عمل بتاتا رہتا ہوں. اور بڑے مستند عمل، وہ اعمال جو باقاعدہ طور پہ اجازتوں کے ساتھ ہیں. بالکل. اور الحمدللہ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل باقاعدہ طور پہ بڑے بڑے درگاہوں کے سجادہ نشین ہمارے ساتھ شامل ہیں. اس سفر میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں ہمارے ساتھ اس سفر میں. اور یہاں تک شامل ہیں، یہاں تک کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے والد پیر و مرشد، ہمارے والد کا ایک نام تھا، لیکن ہم نے اپنے والد صاحب سے یہ کام نہیں سیکھا. ہم عیش و عشرت میں پڑے ہوئے تھے اس وقت، ہمیں ضرورت نہیں سمجھی. آج ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور آج ہم جب یہاں پہ آگے بیٹھے تو ہم بالکل فارغ ہیں. ہم کسی کا علاج نہیں کر سکتے، لیکن لوگ ہم سے امید رکھتے ہیں، ایک آس رکھتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے. پھر ان کو میں نے سمجھایا، میں نے کہا اس ترتیب سے لوگوں کو لے کے چلو.
آج وہ اپنے مریضوں کی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں, آج وہ علاج کر رہے ہیں, آج ان کے والد صاحب سے زیادہ اس کے بعد رش ہے. ہم نے تو ایسی نیکیاں کی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے بزرگوں کی چپلی سیدھی کری ہیں. بالکل. ہم نے بزرگوں سے سیکھا ہے. اس وقت میں سیکھا ہے کہ جب دنیا ہمارے مرشد کو نہیں جانتی تھی, دنیا ہمیں نہیں جانتی تھی, نہ شہرت تھی, نہ دولت تھی, نہ کوئی کسی چیز کی خواہش تھی, نہ کسی کی چیز کی چاہت تھی. جب رات ہوتی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ صبح میں نصیب ہوگی بھی نہیں ہوگی. اس راستے میں ہم نے اس وقت کام سیکھے گے. اور آج کے بچے جو کام سیکھ رہے ہیں عیش و عشرت میں سیکھ رہے ہیں. ہم نے پیسے کمانے کے لیے, دولت کمانے کے لیے نہیں کیا تھا. اگر دولت کمانے کے لیے کرتے تو ہم 25 سال سے دولت کما رہے ہوتے. بالکل. آج ہمیں اس عرصے میں 27-28 سال اگر ہو گئے تو یہاں تک کا سفر ہمارا 28 سال کا سفر ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب 2 سال میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. 2 سال تو نظر آتے ہیں, وہ 25 سال نظر نہیں آتے جو اصل محنت کے ہیں. جو اصل محنت کے ہیں. بزرگ فرماتے ہیں اگر تم پیسے کے پیچھے بھاگے تو تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے. پیسہ تمہیں رسوا کر دے گا, پیسہ آگے بھاگے گا. اگر تم اس چیز کے پیچھے جاؤ گے جو تمہارا مقصد ہے تو دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. جب تم اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو ترک کرتے ہو, کیا اللہ کے لیے خواہشات کو ترک کرتے ہو. ہم نے اپنے 25 سال جو ہم سے ہمارے بزرگوں نے کہا ہم نے کیا. اپنے رب کے لیے ہم نے خواہشات کو ترک کر دیا. ہم نے ایک کھولی کے اندر, وہ کھولی اتنی بڑی کہ ہم پیر بھی نہیں پھیلا سکتے تھے, ہم نے وہاں پہ سالوں سو کے گزارے, میں نے خود, اور ان لوگوں نے دیکھا جو آج بھی زندہ ہیں. میرے والد محترم خود میرے کمرہ دیکھا حجرا انہوں نے کہ میں نے کس طریقے سے وقت گزارا اپنا ابتدائی, اور انہوں نے سختیاں کروائی ہم پر کہ ہم نے ہر خواہشات کو ترک کیا, ہر چیز کو ترک کر دیا. یہاں تک کہ جب ہمارا ابتدائی دور تھا تو ہمارے سامنے ہی ہمارے چچا, ہماری تھوڑی سی عمر سے بڑے تھے, 1-2 سال, وہ کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے, وہ انجوائے کر رہے ہوتے تھے, وہ سب کچھ کر رہے ہوتے تھے, گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے تھے. ہمیں اجازت نہیں کہ ہم گھر سے قدم باہر نکال دیں, صرف اپنے کام کی وجہ سے. ہم نے اللہ کے لیے سب کچھ ترک کیا تھا نا, آج اللہ نے ہمیں وہ سب کچھ لوٹا دیا جس کی ہمیں اس وقت خواہش تھی, دگنا کر کے اللہ پاک, اور دگنا کر کے لوٹایا. بے شک. اگر تم اپنے سفر کا آغاز اس لیے کرتے ہو کہ تم اسے دنیا کماؤ گے تو تم نہ کرو. اگر تم اپنے سفر کا آغاز اپنے رب کے لیے کرتے ہو تو 1 سال کر لو یار, ہم نے تو پھر بھی اتنے 20 سال گزارے ہیں, تم 1 سال گزار لو, تمہیں سب کچھ دگنا ہو کے لوٹا دیا جائے گا. بے شک. تو ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر دیتا ہے, 70 گنا دیتا ہے. جس طریقے کی نیکی کا اجر ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا. لیکن آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے. دیکھو ہم اس وقت 20 سال آزمائش سے گزرے. ہم ایسی آزمائش سے گزرے کہ میرے خیال سے 2007 یا 2008 کی بات ہے کہ جب ہمارے چھوٹوں کی شادی ہوئی تو ہمارا گھر چھوٹا تھا. تو جب ہم اپنے گھر کرائے پہ گئے تو 2500 روپے کرایہ ہمارے پاس نہیں ہوتا تھا دینے کے لیے. لیکن ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا, جڑے رہے, لگے رہے اپنے کام میں. ہمارے والد صاحب بتاتے ہیں جب انہوں نے آزمائش کے دن گزارے کہ انہوں نے, اگر وہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم 4 آنے 8 آنے کے چنے لیتے تھے تو 3 دن چلاتے تھے. ہمارے والد صاحب بتاتے ہیں جب ان کے اوپر آزمائش تھی تو ایک میں لال رنگ کی چپل ہوتی تھی, ایک میں ہرے رنگ کی چپل ہوتی تھی, کرائے کے مکان میں رہتے تھے. اب مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم صوفی اسی کو کہتے ہیں کہ جو اسی حالت میں مر جائے, نہیں. وہ آزمائش, وہ ابتدائی وقت تھا, وہ گزر گیا, ہر وقت گزر جاتا ہے. اب چھوٹوں پہ کیا آزمائش آئی ہے بتاؤں مجھے ذرا, کس نے کیا تکلیف اٹھائی ہے.
ہمارے سے چھوٹے، مجھ سے جتنے بھی چھوٹے ہیں نا، سب سونے کے چمچہ لے کے پیدا ہوئے ہیں اچھے دور میں. آج میں بات کر رہا ہوں الحمدللہ میرا پورا خاندان ہے، میرے پورے بھائی ہیں، میرے سب پورا موجود ہیں، سب اس بات کو جانتے ہیں اور تصدیق کریں گے ان سے پوچھیں گے. تو تب تک ہمارا دور تھا، ہم ایک 80 گز کے گھر میں پاپا کے ساتھ دواؤں میں رہتے تھے، اور جو چھوٹے چھوٹے دودھ کے ڈبے ہوتے تھے اس میں دوائیں رکھے ہوتے تھے، ایک چکی ہوتی تھی بس. ہم نے وہ آزمائشیں گزاری ہیں، ہم نے اس وقت میں سیکھا ہے. اور یہ چھوٹے بچے جب اب یہ بڑے ہوئے ہیں نا، تو یہ سونے کے چمچہ لے کے پیدا ہوئے ہیں. انہوں نے تو اچھا وقت دیکھا ہے، ہم نے وہ وقت دیکھا تھا، ہم نے اس وقت میں محنتیں کری تھی. ہم نے اس وقت میں محنتیں کری تھی، اور اس وقت ہمارے مرشد نے، ہمارے والد محترم نے اپنے اخلاص کے ساتھ ایک ایک چیز ہمیں سکھائی تھی، وہ چیز سکھائی تھی جو آج عام لوگوں کو نہیں، جو آج عام لوگوں کو سنا بھی نہیں ہوگا اور نصیب میں بھی نہیں ہے. کیونکہ اس وقت ان کا انتہائی دور تھا آزمائش کا. بالکل اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے اور پھر اپنی نعمتیں دیتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب تم یہ بولو کہ نعمتیں تو مل گئیں، کیوں مل گئیں؟ بھائی پیر صاحب جو ہے نذرانے آتے ہوں گے، یہ ہوتا ہوگا، چندہ آتا ہوگا، یہ ہوتا ہوگا، وہ ہوتا ہوگا. اب لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں نا، بالکل لیکن اس پیر کے پیچھے جو اس کی آزمائش تھی نا، اس کو نہیں دیکھتے لوگ. بالکل ایسے ہی ہے. محنتیں نہیں دیکھتے اس وقت کہ اس پیر کو جو آج اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں، رحمتیں اتنی ہیں، لوگ اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ کیونکہ اس نے اپنی جان کو پیش کر دیا تھا اپنے رب کے حضور. اب تم چاہو نا کہ اپنی جان کو قربان کرنا چاہو اللہ کی راہ میں، تو تم پہلے اپنی جانوں کو پاک کرو. جانوں کو پاک کیسے کرتے ہیں؟ آزمائش سے گزر کر. بغیر آزمائش سے گزر کے جانیں پاک نہیں ہوتی. آج ہر بندہ بولتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جان دے سکتا ہوں. اللہ کو تمہاری جان کی کیا پرواہ؟ وہ تمہاری ناپاک جان لے کے کیا کرے گا بالکل جب تک تم پاک نہ کر لو اسے؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قد افلاح من تزکا، کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. اب ہم قربانی کا جانور لینے گئے تھے، ابھی ہم کان دیکھ رہے ہیں کٹا ہوا تو نہیں ہے، ہم کھال دیکھ رہے ہیں کوئی زخم تو نہیں ہے. کیونکہ ہمیں اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے. جب ہم جانور کے اندر نقص ڈھونڈ رہے ہیں تو تم تو اپنی جان لے کے اللہ کی راہ میں جا رہے ہو. تو ہمارے بزرگوں نے ابتدائی وقتوں میں آزمائشوں کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اور رب پھر کوئی چیز لوٹاتا ہے تو پھر وہ اجر کے ساتھ لوٹاتا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. الا الاحسان. اور اس کی سب سے بڑی مثال اسلام کا ابتدائی دور بھی ہے، اور پھر اسلام پہ اللہ پاک نے جو نعمتیں پھر صحابہ کرام کو آزمائش کے بعد دی. اور کیسی نعمتیں دیں بھائی؟ حضرت غوث اعظم کا زمانہ دیکھ لو، بالکل آپ کی حیات مبارکہ دیکھ لو. ابتدائی وقت میں آپ نے آزمائشیں کیسی گزاری کہ آپ جنگلوں میں گزارے، کھانے کو نہیں ہوتے تھے، لیکن آپ کا انتہا وقت کیا تھا کہ اللہ نے اپنی نعمتیں آپ پر تمام کر دی تھیں. بے شک بے شک. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا زمانہ دیکھ لو، ابتدائی وقت میں کیسی آزمائشیں گزاری تھی، اور جب انتہا وقت ہوا تو اللہ نے کیسی نعمتیں دی. اب تم انتہا میں تو بولو بابا کو تو بڑے نظر آنے آ رہے ہیں، بڑے جانور ذبح ہو رہے ہیں، بڑے لنگر بن رہے ہیں، بڑی دیگیں بن رہی ہیں، لیکن اس کا وہ وقت تم نے نہیں دیکھا کہ جب اس نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے. آزمائش میں تھا جب وہ. اب ہمارا زمانہ، ہمارے ساتھ ابھی لوگ موجود ہیں جو ابھی بھی زندہ ہیں اور میاں حضور کے ساتھ ہیں. انہوں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کیسی محنتیں کری ہیں، کیسی آزمائشوں سے گزرے ہیں. صحیح 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 صحیح. تو ایسے ہمارے والد صاحب گزرے آزمائشوں سے، ایسی انہوں نے زمانہ دیکھا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا ایک وہ ہے کہ آپ جدت کو اور روحانیت کو ایک ایک ساتھ لے کے چلتے ہیں. آپ نے جو ویب سائٹ ریڈی کروائی ہے اس میں جو فیچرز ہیں وہ میرے خیال میں اس شعبے میں ابھی تک موجود انٹرنیٹ پہ اس طریقے سے ڈیجیٹلی اس میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو یہ اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے کہ جدت اور روحانیت دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا؟ دیکھو، انسان کو زمانے کے حساب سے چلنا چاہیے. بے شک. آئی نا بس سمجھ میں.
اور ہر زمانے میں علاج کے طریقہ کار بدلتے رہے. بالکل. اب جیسے آج سے 100 سال پیچھے چلے جاؤ, ایلوپیتھک نہیں تھا, نہیں تھا. انجیکشن نہیں تھے, ٹیبلیٹ نہیں تھے, ڈرپس نہیں تھیں, آپریشن نہیں تھے, یہ نہیں تھا, وہ نہیں تھا. تو آج کے انسان وہی کامیاب انسان ہوتا ہے کہ جو ہر دور میں اس دور کے مطابق چلتا ہے, لیکن اپنے اسلاف کو نہیں چھوڑتا. اسلاف کو نہیں چھوڑتا. یہ چیز بھی نوٹ رکھنا ہے میری, صحیح. کہ زمانے میں زمانے کے ساتھ تو چلتا ہے, لیکن اس کے قدم اور اس کی نظر اپنے اسلاف پر رہتی ہے. تو ہمارا طریقہ کار بھی وہی رہا ہے. اب ویب سائٹ یہ جدید زمانہ ہے, جدید دور ہے, تو ہم نے اسی حساب سے تیار کری اور پھر اپنے ہی اسلاف کے بتائے ہوئے طریقہ کار اس میں ہم نے اپلوڈ کر دیے سند کے ساتھ. وہی طریقہ کار ہم نے لوگوں کو تعلیم کی ہے. اچھا, آپ کا جو حکمت کی طرف رجحان ہے, آپ نے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ روحانیت اور حکمت ایک ایک ساتھ چلتی ہے. بالکل. تو ابھی آپ کے مطلب پہ اور ویب سائٹس وغیرہ پہ بھی کورسز موجود ہیں, تو یہ ہمارے پاس یہ موٹاپے سے نجات, اکثیر دماغ و اعصابیہ والے کورسز بھی موجود ہیں. بالکل بالکل, ایسے ہر تمام کورس موجود ہیں. اب دیکھو سب سے بڑی بیماری آج کے دور میں جو چل رہی ہے وہ چل رہی ہے موٹاپا. موٹاپا. صحیح. اچھا, ہمیں پہلے اس چیز کو نوٹ کرنا ہے کہ موٹاپے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں, موٹاپا کیوں آتا ہے ہم پر. موٹاپا کا تعلق, کھانا تو ایک الگ چیز ہے, سب سے زیادہ اور سب سے گہرا تعلق اس کا ہے بد احتیاطی اور بے وقت کھانا. یعنی کہ جو آئے بسم اللہ, اور بے ٹائم کھانا, بے وقت کھانا. دیکھو ایک بات یاد رکھنا, پہلے زمانے میں اگر ہم اپنے اسلاف کا طریقہ کار دیکھیں نا, تو ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ صبح کا ناشتہ نا بادشاہوں کی طرح کرتے تھے. یعنی کہ فجر میں اٹھتے تھے, نماز پڑھتے تھے, اس کے تھوڑی دیر بعد جب سورج طلوع ہوتا تھا ناشتہ کرتے تھے اور سیر ہو کے کرتے تھے, مطلب جیسے بادشاہوں کا کھانا ہوتا ہے. اور دوپہر کا کھانا ان کا ایسا ہوتا تھا جیسے وزیر کا کھانا ہوتا ہے, یعنی کہ درمیانہ. اور رات کا کھانا ایسا ہوتا تھا جیسے سپاہیوں کا, کہ سپاہی کو دال بھی مل رہی ہے, سبزی بھی مل رہی ہے, کبھی کبھی پانی مل رہا ہے, کبھی کبھی بھیگی بھی مل رہی ہے. اور ہمارے دور کے اندر یہ پورا الٹ گیا. بالکل. ہمارے اندر بیماریوں نے کب جنم لینا شروع کیا, کہ جب ہم نے اپنی روٹین کو اپوزٹ کر دیا, بدل دیا. جب تک ہم قانون فطرت کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو ہم کامیاب تھے, جب ہم اس کے اگینسٹ گئے تو اسی فطرت نے ہمیں بیمار کر دیا. اب جیسے صبح اٹھنا صحت کے لیے فائدہ مند ہے, ہم صبح سوتے ہیں اکثر لوگ. اب ہماری روٹین کیا ہے, صبح کا ناشتہ ہم سے کیا نہیں جاتا. اچھا, اب ناشتے میں ہم کیا کرتے ہیں جی, ہم تو ماڈرن ہو گئے نا, ایڈوانس, تو تھوڑے پاپے آ گئے, ڈبل روٹی آ گئی, بریڈ آ گئے, جیلی آ گئی, بالکل. جیم آ گیا, مکھن آ گیا. اور مکھن بھی وہ جو نارملی گھروں میں بنتے ہیں, مطلب اعلیٰ کوالٹی کے بھی نہیں. اور پھر دوپہر میں ہم نے تھوڑا بہت کھا لیا تو کھا لیا, رات میں ہم نے پیٹ بھر کے کھایا, تو اس سے پھر ہمارے جسم میں ہارمونز چینج ہونے لگے. اور سب سے زیادہ فاسٹ فوڈ, برگر, پیزا, کولڈ ڈرنک, اس نے ہمارے وجود کو پھیلانا شروع کر دیا. کولیسٹرول لیول بڑھنا شروع ہو گیا, بلڈ پریشر کا مریض آنے لگے. اگر میں بتاؤں, جب ہم بچے تھے, سن 90 کی بات بتا رہا ہوں, یعنی کہ آج سے تقریباً 30-32 سال پہلے, اس وقت ہمارے, جب بچے تھے نا, ہمیں بیماریاں نہیں معلوم ہوتی تھیں. ہمارے ہاسپٹل بھی جو نا, بس سمجھ لو کہ ہمارے ایریا میں تو ہاسپٹل تھا ہی نہیں. ہاسپٹل جانے کے لیے نا ہم پتہ نہیں سوچتے تھے, کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ ہاسپٹل جا رہا ہے بندہ مر گیا. اور جب ہم بچے ہوتے تھے, ہم سنتے تھے نا کسی کو ہاسپٹل لے کے گئے, تو اس کی ڈیڈ باڈی آتی تھی. یعنی کہ, اور جس کی ڈیڈ باڈی آتی تھی نا, اس کی عمر کتنی ہوتی تھی, 90 سال, 95 سال, 85 سال. صحیح. کیونکہ ہمارے دور کے اندر گلی گلی میں ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے تھے, بس ہماری والدہ ہمیں لے کے جاتی تھی, وہیں دوا دلائی, وہیں سے جا گئے, فارغ ہو گئے ہم. اس وقت نہ بروس تھا, نہ برگر تھا, نہ پیزا تھا, نہ ایسی کوئی فضولیات تھیں,
ان سب کو عروج ملا ہے 2000 میں. بالکل 2000 میں عروج ملا ہے. تو یہ پہلے گیا تھا لیکن عروج اس کو 2000 میں ملا ہے. ہماری بربادی 2000 میں شروع ہوئی ہے. تو اس سے پھر کیا ہوا کہ موٹاپا بہت تیزی سے بڑھتا چلا گیا. جو لوگ یہ فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں نا ان کو زیادہ بہت تیز بڑھا. تو اس میں ہم نے پورا کورس بنایا اپنا جو مرد اور خواتین دونوں کے لیے فائدہ مند ہے, اور بالخصوص کولیسٹرول کو بھی کنٹرول کرتا ہے, ہارٹ کو بھی محفوظ کرتا ہے, اور جسم سے فاضل چربی کو بھی تحلیل کرتا ہے, پگھلاتا ہے. پسینے کے ذریعے, واش روم کے ذریعے سب کچھ اس کا اخراج کرتا ہے اس کو. یہ ہمارا فیٹ گو کے نام سے ہے. صحیح. اور یہ نسخہ وہ نسخہ ہے جو آج سے 20 سال پہلے ہم نے پاپا کے دواخانے میں بنایا تھا. بہت لوگوں کو دیے, بہت فائدہ ہوا لوگوں کو. اچھا, مردانہ کمزوری بانجھ پن کا بھی ہربل کورس پورا موجود ہے؟ مردانہ کمزوری, اعصابی کمزوری, بانجھ پن, اس کے لیے بھی پورے کورس موجود ہیں. صحیح صحیح. میں خیال سے سوشل میڈیا ہماری ویب سائٹ پر ہے نا اس کی ڈیٹیل, سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ ساری موجود ہیں اس کی ڈیٹیل بس, اور کیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخری بات کر کے ہم پھر اختتام کی طرف چلیں گے. ابھی ہم نیکسٹ ویک میں جو ہے وہ ہم محرم کے مہینے میں داخل ہو جائیں گے, اور محرم میں پچھلے 2 سالوں سے آپ ایک اسپیشل ٹرانسمیشن کرتے ہوئے آ رہے ہیں, یکم محرم سے 10 تک, سفینہ امام حسین. تو اس کے بارے میں بتائیں کہ اس مرتبہ ہم نے کیسے کرنی ہے اور کیا خاص اعمال آپ کس طرح سے لے کر آئیں گے؟ بالکل, اس کے لیے ہم تیاریاں بھی کر رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ جو لوگ سفینہ امام حسین میں شامل ہوتے ہیں میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک ہمارے ساتھ ایسا سفر کریں کہ جو ہمیں اہل بیت کے قریب کر دے, اہل بیت کی محبت کے قریب کر دے, اور ہمارے مسائل سے ہمیں چھٹکارا حاصل ہو. اب وہ مسائل جو جادو ہوں, جنات ہوں, شیاطین ہوں, یا پھر آزمائشیں ہوں, کیونکہ میں نے دیکھا ہے آزمائشیں ہم پر دور اہل بیت کے وسیلے سے ہی ہوئی ہیں. بے شک بے شک بے شک. جادو تو ایک کافر بھی اتارے تو اتر جاتا ہے, کیا کافر بھی اتارے تو اتر جاتا. لیکن آزمائش کسی کے بھی اتارنے سے نہیں اترتی, بالکل وہ صرف اہل بیت کے وسیلے سے اور ان کی دعاؤں سے اترتی ہے. بالکل. اور ہمارے ساتھ چلنے والے میں تقریباً 70% لوگ آزمائشوں میں مبتلا ہیں. ایسا ہی ہے. تو یہ محفل ہم جو سجائیں گے, ہم ذکر کی محفل سجائیں گے. بالکل. اس میں ہم اہل بیت کا ذکر کریں گے, اور پھر ذکر ہم لائیو کریں گے. میرے ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ سفینہ امام حسین میں آپ میرے ساتھ شامل ہو. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو پھر ہم ایسی پلاننگ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, پھر محفل سجاتے ہیں, اور انشاءاللہ. پھر سفینہ امام حسین بھی کرتے ہیں. چلو ٹھیک ہے, انشاءاللہ. تمام ناظرین اور سامعین, آج کی یا اس رسول پر اللہ رونق صلی محفل اللہ کا علیہ آپ لوگ حصہ رہے, اللہ اکبر. اور سفینہ امام حسین کی تیاری انشاءاللہ اگلے ہفتے سے وہ ہم محرم میں داخل ہو جائیں گے. تو اب تک کے لیے اس پروگرام پر نور نشست کا ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں, اس امید پر کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. اگلے ہفتے پھر ملیں گے اسی نشست میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.